کہ آپ تہجد کے ٹائم اٹھ کے جتنی آپ کو توفیق ملتی ہے انشاءاللہ، آپ تہجد کے ٹائم اٹھ کے اپنے لیے خاص دعا کرو اللہ سے، اور اللہ کو ایسے جملے کہو کہ اللہ میں سب سے جو ہے وہ نا امید ہو چکی، اور میں نے ہر چیز ٹرائی کر لیا، یا رب آپ ہی شفا دینے والے ہیں، میری ساری کی ساری امید آپ سے ہے، گناہوں سے بچو۔ آئی نو دس از ویری ہارڈ، جب بندہ ڈاؤن ہوتا ہے تو گناہوں میں بھی پڑ جاتا ہے، ڈیموٹیویٹ ہوتا ہے نا، تو بندہ جو ہے ادھر ادھر نکل جاتا ہے، ڈائیورٹ ہو جاتا ہے۔ بس ایک بار ذہن سے نکال دو کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور استغفار کرو، اے اللہ میری غلطی ہے، میری غلطی ہے، استغفر اللہ توب الیہ، استغفر اللہ توب الیہ۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ریلیف ضرور نکالتا ہے، اور اسے وہاں سے دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ جب تم پہ شدید ڈی موٹیویشن، مایوسی اور غم حاوی ہوگا، تو اس دوران، اس مومنٹ میں تم نے وہ الفاظ اور وہ دعائیں کہنی ہیں جو ہمارے نبی کہا کرتے، ادھر ادھر کی چیزیں نہیں کہنی۔ اس پہ جس کی جان پہ بنی ہوتی نا، جو بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہر ایک کے پاس گیا ہوتا ہے، اس نے تو پیسے کتنے لگائے ہوتے ہیں، وہ تو عاملوں کے پاس گیا ہوتا ہے، تو کیا یہ 10 چیزیں اس کے مقابلے میں کوئی بہت لمبی لسٹ ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا۔ انشاءاللہ یہ 10 چیزیں کی جا سکتی ہیں، تو ان 10 چیزوں کو ٹرائی کریں۔ پچھلے دنوں ایک واقعہ پڑھا میں نے جو میں سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں فار ایوری ونز بینیفٹ۔ اس میں دیکھیں کوئی دوسری رائے نہیں کہ آج کل بہت مشکل ٹائم چل رہا ہے، ملک کی بات کی جائے تو اس حوالے سے ملکی حالات کی بات کی جائے، مہنگائی کی بات کی جائے، یا اوور آل اسٹریسز کی بات کی جائے، اوور آل لائف کافی اسٹریسفل ہو گئی ہے بیکاز آف ویریس فیکٹرز، اور سوالات بھی بہت اس پہ آتے ہیں۔ کچھ لوگ گھریلو حالات کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ فیملی ایشوز کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ اولاد کے کچھ ایشوز کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ بے اولادی سے پریشان ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ ان امپلائمنٹ سے پریشان ہیں، اسی طرح کچھ لوگ جو ہے وہ ہارٹ بریک سے پریشان ہیں، کسی کو کوئی چیز نہیں ملی، ریجیکشن ہو گئی ہے لائف میں، اس حوالے سے پریشان ہیں، کچھ بزنس ایشوز کے حوالے سے پریشان ہیں۔ تو یس، پریشانی تو آپ کو پتہ ہے کسی نہ کسی شکل میں آتی رہتی ہے زندگی میں، اور زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز دے آر پارٹ آف لائف۔ بٹ یہ واقعہ بڑا امیزنگ ہے، واقعہ ہے ایک سسٹر کا، انہوں نے خود یہ واقعہ سنایا، اور میں نے ایک جگہ پڑھا تو میں نے کہا سب کے ساتھ فائدے کے لیے انشاءاللہ ضرور شیئر کروں۔ یہ واقعہ وہ سسٹر خود سناتی ہیں کہ ان پر بہت سخت قسم کا کالا جادو ہوا، سحر، بلیک میجک، جس کی وجہ سے ان کی صحت بہت ڈاؤن رہتی تھی، اور ان کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا۔ مطلب کافی زیادہ رشتے آتے تھے، لیکن جب رشتہ پکا ہونے والا ہوتا تھا تو ایک دم سے جو ہے وہ رشتہ بریک ہو جاتا تھا فار نو ریزن، اور شی سیڈ کہ میں بالکل تھک گئی، اور یہاں تک کہ ان کے ذہن میں آنے لگا کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، یعنی میں نے کبھی کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا ایویڈنٹلی، تو اللہ تعالیٰ کیسے الاؤ کر رہے ہیں اس ساری چیز کو؟ یعنی ان کے ذہن میں وسوسے بھی آنے لگ گئے اس کے حوالے سے۔ دیکھیں آئی نو کہ کبھی کبھی ہم بہت زیادہ سپرسٹیشیس بھی ہو جاتے ہیں چیزوں کو لے کے، کہ جادو ہو گیا، جادو ہو گیا، ہر چیز پہ کہتے ہیں بندش ہو گیا، لیکن یہ میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنا رہا ہوں جہاں ایک جینون کیس ہے۔ دیکھیں جادو کا کمپلیٹ انکار بھی تو نہیں کرنا چاہیے نا، تو یہ ایک جینون کیس ہے سحر کا، اور وہ سسٹر خود بتاتی ہیں اپنا واقعہ۔ بہرحال ہیلتھ ایشوز، اور پھر دوسرا یہ والا جو چکر چل رہا ہے۔ شی سیڈ کہ میں نے بہت میڈیسنز کھائیں، سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی گئی، کاؤنسلنگز کروائیں کئی بار، یعنی دنیا کا ہر وہ علاج جو پاسبل تھا وہ میں نے ٹرائی کر لیا۔ ایون میں نے رقیہ بہت بار کروایا۔ رقیہ کہتے ہیں اسپریچول علاج ہے ایک، جس میں دم کیا جاتا ہے، اوتھینٹک دم ہوتا ہے، قرآنی سورز ہیں کچھ اور نبوی دعائیں ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں۔ تو انہوں نے کئی راکیز سے جو رقیہ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان سے رقیہ بھی کروایا، اینڈ شی سیڈ کہ رقیہ سے آرام آ جاتا تھا، لیکن اس کے کچھ دیر بعد پھر سے وہ ایشوز شروع ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ شی ٹوٹلی گیو اپ۔ پھر کسی نے بس ان کو بتایا کہ آپ بس میرے کہنے پہ ایک اسکالر سے ضرور مشورہ کر لیجئے۔ شی سیڈ کہ میں ایک اسکالر کے پاس گئی جو مجھے ریفر کیے گئے، اور ان سے میں نے مسئلہ بیان کیا، اور انہیں ساری ہسٹری بتائی کہ اس طرح میں ٹرائی کر چکا۔ ان اسکالر نے کہا کہ بیٹا آپ میرے کہنے پہ یہ 10 چیزیں ٹرائی کرو، ہر چیز آپ نے ٹرائی کر ہی لی ہے تو چلو یہ 10 چیزیں ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ نے مجھے پرومس کرنا ہے کہ آپ یہ 10 چیزیں کرو گے، اور ڈیورنگ وائل یو آر ڈوئنگ دیٹ تو ہو سکتا ہے آپ کو بہت ڈی موٹیویشن آئے، بہت ڈاؤٹ آئے، لیکن آپ نے صبر کرنا ہے، اور آپ نے جمے رہنا ہے انشاءاللہ، اور آپ نے کچھ بھی کر کے ان چیزوں پہ عمل کرنا ہے۔
शी सेड कि मैंने उनका ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं पूरी कोशिश करूँगी। उन्होंने कहा कि बेटी सबसे पहले यू हैव टू प्रॉमिस मी कि आप रोज़ाना कुरान पढ़ो, चाहे 1 वर्स, चाहे 2 वर्सेस, चाहे 10 वर्सेस, चाहे 1 पेज, चाहे 2 पेज, जितना कुरान आप पढ़ सकती हो आपने मिस नहीं करना, आपने डेली कुरान पढ़ना है, ये आप मुझसे पहला प्रॉमिस करो। उन्होंने कहा ठीक है इंशाल्लाह, इट विल बी ऑन माई लिस्ट। दूसरी बात उन्होंने ये की कि आप तहज्जुद के टाइम उठ के, जितनी आपको तौफीक मिलती है इंशाल्लाह, आप तहज्जुद के टाइम उठ के अपने लिए ख़ास दुआ करो अल्लाह से, और अल्लाह को ऐसे जुमले कहो कि अल्लाह मैं सबसे जो है वो नाउमीद हो चुकी हूँ, और मैंने हर चीज़ ट्राई कर लिया, यार अब आप ही शिफा देने वाले हैं, मेरी सारी की सारी उम्मीद आपसे है, और मैं इस घड़ी में आप ही से मांगती हूँ। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि ऐसे औकात उनके बारे में पढ़ो जब दुआओं की कबूलियत के औकात हैं। वो क्या क्या है? मिसाल के तौर पे हदीस में आता है बारिश के दौरान दुआ कबूल होती है, सफ़र के दौरान दुआ कबूल होती है, सजदे में दुआ कबूल होती है, नमाज में जो सजदा किया जाता है फ़र्ज़ नमाज में, उसमें उर्दू में तो नहीं दुआ कर सकते, लेकिन कोई जनरल दुआ मांग सकते हैं, जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम वक़िना अज़ाबन्नार, ये बिल्कुल जायज़ है, अलॉन्ग विद सुबहाना रब्बियल आला जो हम कहते हैं। और ये जनरल दुआ करते हुए अपना मसला जहन में लाया जा सकता है, तो वो भी दुआ का एक तरीका है। और नमाज के बाद भी सजदे में गिर के उर्दू में भी दुआ की जा सकती है नमाज के बाद। इसी तरह उन्होंने कहा कि इकामत और अजान के दरमियान का जो टाइम है उस वक्त दुआ की कबूलियत है। और उन्होंने कहा इस तरह मजीद ऐसी रिसर्च करो कि कौन से जो है वो दुआ की कबूलियत के औकात। उसने कहा ठीक है, मैं इंशाल्लाह इसकी भी कोशिश करूंगी कि वो औकात जब दुआ की कबूलियत है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे के दिन एक घड़ी आती है, असर से मगरिब के दरमियान उस घड़ी का जिक्र किया गया है। ज़्यादा जो ऑथेंटिक व्यू है स्कॉलर्स का, वो असर से मगरिब के दरमियान कौन सी घड़ी है, देखें, कोशिश करें असर से मगरिब जिक्र में स्पेंड करे बंदा। कोई एक फ्राइडे ऐसा रख ले, अगर हर फ्राइडे नहीं कोई अपॉर्चुनिटी निकल रही, कोई एक फ्राइडे रख ले, उसमें दुआ करे। उसने कहा ठीक है इंशाल्लाह, आई विल ट्राई टू डू दिस। चौथी बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि जिस मसले से बेटा तुम गुजर रही हो, उस मसले के बारे में दूसरों के लिए दुआ करो। यानी कितनी बेशुमार हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, जो विडोज़ हैं, जो मुतलका हैं, या जिनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं, उम्रें बढ़ रही हैं, उनके लिए दुआ करो, सिर्फ़ अपने लिए दुआ ना करो। कितनी ही हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, जो सिहर के अंदर मुब्तला हैं, ऑथेंटिक सिहर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, उनके बारे में दुआ करो, अल्लाह उन्हें शिफ़ाए कामिला दे। शेख ने कहा कि जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं, हमारी दुआएँ ज़रूर कबूल होती हैं। उसने कहा वाक़ई ये तो कभी सोचा भी नहीं था मैंने। ज़्यादातर देखिए ना इंसान अपने लिए दुआएँ कर रहा होता है। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं ज़रूर दूसरों को भी याद रखूँ। जैसे किसी की औलाद नहीं है और कोई बे-औलाद है, उसे चाहिए दूसरों के लिए ज़्यादा दुआएँ करे। जब आप दूसरों के लिए करेंगे, अल्लाह आपकी दुआएँ भी ज़रूर कबूल फरमाएँगे। 5वीं बात उन्होंने कही कि मेरे कहने पे आपने सुबह शाम के अज़कार कभी नहीं छोड़ने। सुबह शाम के अज़कार क्या हैं? हिस्नुल मुस्लिम एक एप्लीकेशन है, HISNULMUSLIM। कोई भी वर्जन उसका डाउनलोड कर लें, सारी ऑथेंटिक है। हिस्नुल मुस्लिम में जाएं और वहां पे वो दुआओं की ऐप है। मॉर्निंग एंड इवनिंग अज़कार या सुबह शाम के अज़कार आपको मिलेंगे। अगर आप उर्दू में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ इंग्लिश की ट्रांसलेशन होगी, तो वह इय्याका नस्तईन, ये अल हुदा पब्लिकेशंस की एक ऐप है, उसमें उर्दू लैंग्वेज भी है। सुबह शाम के अस्कार, फजर के बाद सुबह के अस्कार होते हैं, और शाम के अस्कार मगरिब से पहले होते हैं। उन्होंने कहा कि यू हैव टू प्रॉमिस मी, सुबह शाम के अस्कार नहीं छोड़ोगी, इवन ड्यूरिंग योर मेंसेस, स्पेशल डेज में भी अस्कार करोगी। स्पेशल डेज में अस्कार कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। छठी चीज उन्होंने कही कि गुनाहों से बचो। आई नो दिस इज वेरी हार्ड, जब बंदा डाउन होता है तो गुनाहों में भी पड़ जाता है, डिमोटिवेट होता है ना, तो बंदा जो है इधर उधर निकल जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं करना, यू हैव टू प्रॉमिस मी कि देखो हर चीज तो तुमने ट्राई की है, तो ये ट्राई करने में क्या हर्ज है। कोई अगर गुनाह कर रही हो तो बेटा उसको तर्क करो, उस गुनाह को, क्योंकि गुनाह जब इंसान करता है तो उसकी विल पावर टूटती है मजीद, और शैतान उस पर मजीद हावी होता है, शैतान उसको मजीद वसवसे दिलाता है। यू हैव टू प्रॉमिस मी कि तुम इससे इंशाल्लाह पूरी कोशिश करोगी दूर होने की। उसने कहा ठीक है। नंबर 7, उन्होंने कहा कि किसी की मदद करो, रेगुलर किसी को पकड़ लो, कोई जरूरतमंद को, उसकी मदद करो। और सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, इल्म वालों की मदद करो। इल्म वाले कौन हैं? जो आलिम बन रहे हैं,
یا علم سے جڑے ہوئے ہیں لیکن ان کے وسائل نہیں ہیں اتنے، ان کی مدد کی جائے، یا کوئی تکلیف میں ہے، کسی کوئی بیماری ہے، علاج ہونا ہے، ان کی مدد کرو، یا کوئی اور ضرورت مند ہے، کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو نظر رکھو ایسے لوگوں پہ، تھوڑا سا باہر نکلو اپنے اوپر، ایسے لوگوں پہ نظر رکھو اور ان کی مدد کرنا شروع کرو مانیٹری سینس۔ نمبر 7، انہوں نے کہا استغفار کو بڑھا دو، بہت زیادہ بڑھا دو، کثرت استغفار کرو، استغفر اللہ توب الیہ، استغفر اللہ توب الیہ، استغفر اللہ توب الیہ، ویری سمپل۔ یہ مت سوچو میری زندگی میں مسائل کیا ہیں، ڈی موٹیویشن کو حاوی نہ ہونے دو، بس ایک بار ذہن سے نکال دو کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور استغفار کرو، اے اللہ میری غلطی ہے، میری غلطی ہے، استغفر اللہ توب الیہ، استغفر اللہ توب الیہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ریلیف ضرور نکالتا ہے اور اسے وہاں سے دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ اور نمبر 8، انہوں نے کہا کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تم پہ شدید ڈی موٹیویشن، مایوسی اور غم حاوی ہوگا تو اس دوران، اس مومنٹ میں تم نے وہ الفاظ اور وہ دعائیں کہنی ہیں جو ہمارے نبی کہا کرتے ہیں، ادھر ادھر کی چیزیں نہیں کہنی، جو مارکیٹ میں چل رہی ہیں وہ چیزیں نہیں، جو سنت سے ثابت الفاظ ہیں وہ کہنے ہیں۔ پرومس می دس، وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید غم میں ہوتے، شدید کوئی تکلیف آتی، ہمارے نبی کہتے تھے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اسی طرح ہمارے نبی کہتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اسی طرح ہمارے نبی کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب تم پہ ریگریٹ حاوی ہو جائے، تم کہو میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، کاش ایسا ہو جاتا تو نہ ہوتا، کاش یہ ہو جاتا تو نہ ہوتا، تو کہو قدر اللہ و ما شاء فعل۔ انہوں نے کہا مجھ سے پرومس کرو تم یہ الفاظ کہو گے جب بھی تم پہ یہ کیفیات حاوی ہوتی ہیں، بجائے کہ ادھر ادھر کی چیزیں ٹرائی کرنے کی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں یہ بھی کروں گا۔ نمبر 9، انہوں نے کہا کہ بیٹا ہر سچویشن سے جو ریلیٹڈ دعا ہے، خصوصاً واش روم میں جانے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، گھر سے نکلنے کی دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، شام کو، رات کو سونے کے جو اذکار ہیں بیٹا وہ تھام لو، وہ کرو، ریگولر کرو، جتنے مواقع کی دعائیں تم کر سکتی ہو، خصوصاً ایسے جو واش روم کے انہوں نے کہا، اور رات سونے سے پہلے کی جو دعائیں ہیں۔ اور اس پہ میں آپ کو ایک اور بھی کیس اسٹڈی سنا دوں، ایک سٹوری سنا دوں۔ کسی نے مجھے بتایا کہ ان کو بہت نائٹ میئرز آتے تھے، حالانکہ رات کے اذکار بھی کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ سورہ ملک جب سے میں نے پڑھنا شروع کی میرے نائٹ میئرز ختم ہو، سورہ ملک از امیزنگ۔ اور 10ویں چیز انہوں نے کہا کہ بیٹا اس دعا کو پکڑ لو، خاص اس دعا کو سخت تکلیف، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ یہ 10 پوائنٹس انہوں نے کہا کہ دیکھو تم نے ہر چیز تو ٹرائی کر لی ہے۔ اب دیکھیں کوئی سوچ سکتا ہے یار یہ تو اتنی لمبی ٹو ڈو لسٹ ہے، ہم سے تو پہلے ہی چیزیں نہیں ہو رہی۔ بات یہ ہے کہ جس کی جان پہ بنی ہوتی نا، جو بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہر ایک کے پاس گیا ہوتا ہے، اس نے تو پیسے کتنے لگائے ہوتے ہیں، وہ تو عاملوں کے پاس گیا ہوتا ہے، تو کیا یہ 10 چیزیں اس کے مقابلے میں کوئی بہت لمبی لسٹ ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا۔ انشاءاللہ یہ 10 چیزیں کی جا سکتی ہیں تو ان 10 چیزوں کو ٹرائی کریں۔ سٹوری یہاں ختم نہیں ہوئی، ان سسٹر نے کہا میں 1 مہینے شیخ کے پاس آئی 1 مہینے بعد، اور میں نے انہیں کہا کہ الحمدللہ میں نے وہ 1 مہینہ چیزیں ٹرائی کی ہیں، وعدے کے مطابق میں نے صبر کیا اور میں نے جاری رکھا ان چیزوں کو، اللہ نے مجھے ریلیف دے دی، اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے، میں خوش ہوں۔ اور یقین کریں کہ اس نے کہا کہ میں کچھ سال بعد آئی انہی شیخ کے پاس، الحمدللہ میرے 3 بچے تھے، میرے ساتھ 3 پیارے بچے تھے میرے۔ وہ شیخ بڑا حیران ہوئے یہ کون ہے؟ شی سیڈ شیخ میری شادی بھی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بچے بھی دے دی، اور یہ کافی سالوں بعد وہ گئی ہوں گی۔ تو یہ اپنی وہ سکسیس سٹوری سناتی ہیں۔ دیکھیں یہ جو 10 چیزیں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی نصیحت والی چیزیں ہم لوگوں کے پاس چاہتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کاؤنسلنگ نہیں کروا سکتے یا کسی اچھے سے مشورہ نہیں کر سکتے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے جب تک بھائیوں اور بہنوں آپ خود چیزیں ٹرائی نہیں کریں گے، اللہ کے قریب خود سے نہیں ہوں گے،
دوسروں پہ زیادہ ریلائی کریں گے، آپ کا توکل اللہ پہ نہیں ہوگا، تب تک گارنٹی کوئی نہیں ہے کہ آپ کو سکون ملے یا چیزیں حل ہوں۔ دیکھیں خدا نہ خواستہ اگر مسئلہ حل نہ بھی ہوا، یہ 10 چیزوں سے کم از کم اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق اتنا اسٹرانگ بن جائے گا اور آپ کو ذہنی اور قلبی سکون ایسا مل جائے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا۔ لیکن یہ بھی امید کریں کہ انشاءاللہ مسئلہ بھی 100% حل ہو جائے گا۔ تو یہ 10 چیزیں ضرور کریں۔